جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بچوں اب آگے جی 12ویں قسم۔ 12ویں قسم کیا ہے؟ 7 افعال یقین و شک تو کر اس میں نہ شک۔ دیکھو، 7 افعال یقین و شک تو کر اس میں نہ شک، کرتے ہیں منصوب اسموں کو بے روئے و ریا، ہیں علم تو اور رائی تو اور جت تو اور زعم تو پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا۔ 3 پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین، اور 3 آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا۔ درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا۔ نام ہے ساتوں کا افعال قلوب اے دل ربا، کہتا ہوں جو دل سے میں اس میں تو اپنا دل لگا۔ افعال قلوب کہتے ہیں ان کو، 7 افعال قلوب، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا افعال قلوب، فعل کی جو ہے نا، علم النحو میں پڑھا تھا۔ تو اس میں سے علم تو اور رائی تو اور وجد تو اور علم تو اور زعم تو پھر حسب تو اور خل تو زنن تو بے خطا۔ 3 پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین، اور 3 آخر کے شک کے لیے بے شک دلا۔ درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے زعم تو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا۔ یہ شعر وہاں پہ لکھا ہوا علم النحو میں، اچھا شعر وہاں پہ لکھا ہوا، اس لیے میں نے اس دن پچھلے سال بھی کہا تھا کہ شعر یاد کر لیں، شعر یاد کر لیں، آپ کو کیا آ جائے گا۔ ہاں، فعل متعدی کے اندر آ رہے تھے 2 مفعول، جس میں ایک مفعول کے وفا کرنا جائز نہیں تھا، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک مفعول کا کیا نہیں کر سکتے اس میں سے ذکر، آپ ایک کو چھوڑ دو، آپ کو چلو جی خیر ہے کوئی بات نہیں، آج ایک کو چھٹی کرا دو، ایک جو ہے نا ذرا آرام کر لے، دوسرا وہ کر لے، نہ 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 بھائی، دونوں آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ دونوں آئیں گے۔ اچھا 13ویں قسم آ گئی۔ 4 فعل مدح و ضم ہے رافع اسماء جنس، اور وہ ہیں بیسا سا اور نے محبذہ۔ بیسا سا، بیسا اور سا برائے ضم یعنی مذمت کے لیے آتے ہیں، بچو ان سے مدام ہمیشہ، تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا۔ ہے برائے مدح نعم اور حبذا اے جان من، پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مسا، صبح شام تم کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ کیا آ جائیں گے؟ بیسا سا نے محبذا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ یہ تو تھے، اب 81 عامل آ گئے۔ 81 عامل، 7 81 عامل آئیں گے، بتایا تھا نا۔ 91 کیا تھے؟ سمائی تھے، یاد ہے؟ 91 سمائی تھے، میں نے کہا تھا 7 81 عامل ہیں، یہ شروع میں بتایا تھا آپ کو۔ اس میں فاعل اور مصدر ہیں 81 ہے عزیز، اس میں فاعل بھی 81 ہوتا ہے، مصدر بھی 81 ہوتا ہے، اس میں مفعول و مضاف و فعل ہے پھر مطلقاً، پھر اس میں فاعل مصدر، اس میں مفعول مضاف اور فعل، اور صفت کا سیگا مثل اس میں فائل اس کو جان، صفت کا سیگا مثل اس میں فائل اس کو جان، ہفتہ میں اس میں تام ہے، ناصب ہے یہ تمیز کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا آ گیا؟ اور صفت کا سیگا مثل اس میں فائل اس کو جان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا آ گیا؟ اس میں فائل اور مصدر، ٹھیک ہے نا، یہ صفت مشبہ ہے۔ اچھا، صفت کا سیگا سے کیا مطلب؟ صفت مشبہ، شریف کریم، صفت مشبہ پڑھا تھا نا، صفت مشبہ بھی عمل کرتی ہے۔ یہ 7 کیا ہوتے ہیں؟ 81 عامل ہوتے ہیں۔ اس میں فائل، یوں کر لو، فعل، اس میں فائل، اس میں مفعول، ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ، مصدر، ٹھیک ہے نا، اور کیا آ گیا؟ اور مضاف، اور اس میں تام، یہ اس میں تام جو ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ 81 عامل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں مانوی عامل۔ دو جن تھے، 2 جن یاد ہے؟ 2 ہے عامل مانوی، ان کو بھی سنتے جائیے، ایک مضارع میں ہے اور ہے مبتدا میں دوسرا۔ اچھا، ایک کیا ہوتا ہے یاد ہے؟ میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ابتدا، مبتدا کو جو مبتدا اور خبر کو جو رفع دیتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا کہتے ہیں، ابتدا۔ چھٹیوں میں بھی بڑا زور میں نے دیا تھا ان کے اوپر، 2 جن عامل جو ہیں، 2 جن عامل جو ہیں، ایک کو کہتے ہیں ابتدا کہتے ہیں، اور دوسرا عامل کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عامل ہوتا ہے خلو، فعل مضارع کا عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا، فعل مضارع کو رفع کرتا ہے۔ یہ میں نے چھٹیوں میں بڑا زور دیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنوں میں سے اجرا کیا تھا، کتنوں نے نہیں کیا تھا اجرا۔ چھٹیوں میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اجرا کیا کریں۔ تو کہتے ہیں عامل ناصب جازم کا نہ ہونا لفظ میں رفع کرتا ہے مضارع کو ہمیشہ اے فتح، خالی ہونا مبتدا کا عامل لفظی سے بھی کرتا ہے مرفوع دائم مبتدا کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے مشتق، مشفقہ، درخواست دعا، دیکھو درخواست دعا، عرض ہے با صد ادب یہ عاجز مشتاق کی، ان سے جو اس نظم سے پورا اٹھائیں فائدہ، واسطے میرے دعا اللہ سے وہ یہ کریں، اس کے ناظم کو خدایا دے تو توفیق رضا آمین، اور عطا فرما تو ایسا شوق تبلیغ علوم کہ اسی دھن میں رہے مشغول وہ صبح و مسا۔ بیچارے تو فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں ہائے غنا، ہاں غنا قلب بھی اس کو خدایا کر نصیب، یا کسی کی بھی نہ پرواہ کرے تیرے سوا. اللہ اکبر. دیکھو غنا قلب بڑا ضروری ہے. اچھا ہر مخلوق سے کیا ہو جائے، بندے کی نظر اٹھ جائے، مخلوق سے نظر اٹھ جائے. اچھا خالق کے علاوہ کسی کی طرف وہ نہ ہو. حاسدین کیسے ہی گرچہ در پہ آزار ہوں، لیک استقلال میں اس کے نہ فرق آئے ذرا. حاسدین جو حسد کرنے والے جو ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی، اور نہیں سمجھ آئی بات کی. آپ کہیں استاد جی کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. آپ لوگ ایک دو کے فون بھی آئے مجھے، استاد جی جس طرح پہلے بھی میرے خیال میں اس نے کہا تھا اپنے وہ جو ہے، بعد نے کہا کہ استاد جی یہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے. ابھی تو بچوں سبق شروع ہی نہیں ہوا، سبق تو شروع ہی نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ابھی تو سبق شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو سبق شروع ہونے لگا ہے. سبق تو ابھی کیا ہونے لگا ہے، شروع ہونے لگا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب آواز کٹ رہی ہے، ابھی دیکھو آواز ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے، سبق آپ کا شروع ہو رہا ہے. جناب علی، تو بچوں اب ذرا آ جاؤ، ذرا ادھر اس کو دیکھتے ہیں ذرا چیزوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کیا ہو جائے، پھر ہم جو ہے نا اس کے اوپر. میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ آپ لوگوں کی کیا ہو، ایک استعداد آپ کے سسٹمیٹکلی ایک استعداد بنی ہوئی ہو. دیکھو بچوں، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں لفظ کی اقسام کیا ہوتی ہیں، تین قسم کے اوپر آتی ہیں. لفظ نہ تین قسموں پہ آتا ہے، ایسا ہی ہے. تین قسمیں، چھ اقسام ہوتی ہیں، اس کی شش اقسام ہوتی ہیں اور ہفت اقسام ہوتی ہیں. اچھا چھ اقسام پائی جاتی ہیں، شش اقسام ہوتی ہیں اور ہفت اقسام ہوتی ہیں. چھ اقسام آپ کو پتہ ہے، اسم فعل اور حرف کا کہتے ہیں چھ اقسام کہتے ہیں. چھ کا مطلب ہوتا ہے تین، چھ کا کیا مطلب ہے تین. شش کا کیا مطلب ہوتا ہے چھ ہوتا ہے. شش اقسام کا کیا مطلب ہے چھ. اور یہ یاد ہے ہم نے یہ پڑھے تھے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید. یہ پچھلے سال پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا بتاؤ؟ پڑھا تھا. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کی گردانیں کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بتاؤ، یہی نہیں پتا. استاد جی چھٹیوں میں سارا کیا آ گئے ہیں، سب کچھ جو کچھ تھا چھوڑ کے آ گئے ہیں چھٹیوں کے اندر بس. ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا نا ثلاثی مجرد، یہ فعلا یا فعلو یا چھ باب پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. ثلاثی مزید کے آپ نے کیا کیے تھے پھر، مختلف باب پڑھے تھے. رباعی مجرد کا ایک باب تھا، رباعی مزید کے تین باب تھے. اور فعل کے اندر خماسی مجرد اور خماسی مزید وغیرہ نہیں آتے ہیں، اسم کے اندر آتے ہیں اور اس میں جامد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں جامد میں آتے ہیں. اچھا ہفت اقسام اس سال ہم نے ابھی پڑھی ہیں، پڑھی ہیں اس سال کی. مثال، مضاف، لفیف، ناقص. صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محمود وجہ اس سال پڑھی ہیں بچوں کہ نہیں پڑھی ہیں؟ استاد جی آپ نے پڑھی ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، پڑھی ہیں. یاد کی ہیں یا نہیں کی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی آ گیا. اب بچوں ترکیب جب بھی کرنی ہوتی ہے نا تو ہمیں کیا ہونا چاہیے عام طور پہ، جب بھی آپ نے ترکیب کرنی کچھ ہونا چاہیے تو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو سے اقسام حصہ. دوسری بات یہ کہ آپ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے، آپ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کے سامنے عربی عبارت آئے گی. جب بھی آپ کے سامنے، یہ چھٹیوں میں اگر آپ نے اجرا کر لیا ہوتا نا سب نے، تو میرے لیے کتنا آسان ہوتا کام جو ہے. اگر سب نے اجرا کیا ہوتا تو کتنا آسان ہوتا، میں جو نا بس میں جلدی جلدی جو ہے نا آگے نکل جاتا. جب بھی آپ کے پاس عربی عبارت آئے گی تو آپ نے پہلا بچوں کام یہ کرنا ہے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ نے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. یہ بات راکٹ سائنس ہے، راکٹ سائنس ہے کہ جب بھی عربی عبارت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے ہر لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، توڑ توڑ کے وہ کرنا ہے. ہر لفظ، میں نے بتایا تھا لفظ ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، لفظ ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پورے جملوں کو نہ دیکھو، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ہر لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے توڑ دینا ہے اس کو، ہر لفظ کو. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ کو کیا کرنا ہے توڑ دینا ہے. تو اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے، اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا. یہ راکٹ سائنس ہے یا سمپل سی سائنس ہے؟ ٹھیک ہے، یا یہ آرٹ سائنس بھی نہیں ہے؟ بتاؤ. اسم، فعل اور حرف کو پہچان. بت بولا تو کرو کہ نہیں، وہ بھی نہیں بولنا. جب بھی لفظ آپ کے سامنے آئیں گے
تو آپ کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے، اس میں سے اسم کون سا، اس میں فعل کون سا، اس میں سے حرف کون سا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھو اسم کو پہچاننے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، فعل کو بھی پہچاننے کے طریقے ہوتے ہیں، اور حرف کو بھی پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسم کو پہچاننے کا طریقہ آپ کے پاس کیا تھا، یہ آپ کے پاس 11 علامتیں پچھلے سال میں نے آپ کو پڑھائی تھی، یاد ہے؟ اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے جب جو چیز امپورٹنٹ ہوتی تھی میں آپ کو کہتا بھی تھا، یاد ہے میں نے آپ کو کہتا تھا نا کہ اس پہ زور دینا ہے، کہتا تھا نا آپ کو، آپ لوگ کہتے تھے استاد جی آپ بعض چیزیں آپ بہت وہ کرواتے ہیں، ہلکی آپ نکل جاتے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ نہیں بچوں، جو چیزیں آپ کو ضروری ہیں میں آپ کو وہ اس پہ زور دوں گا آپ کو، میں کہتا تھا آپ کو، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو چیز ضروری ہے میں آپ کو زور دیتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو اسم کی علامتوں پہ کہا تھا نا، اور فعل کی علامتوں پہ کہا تھا کہ بھائی اس کو اچھی طریقے سے کرنا، اور ہر میرے خیال میں پرچے میں نے دی ہیں، اس میں بھی دی تھی، جو ہے خماسی میں بھی دیا تھا، سالانہ میں بھی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا پرچے کے اندر؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے لیکن سالانہ میں میرے خیال میں آپ کا تو آیا تھا، کوئی دوسرا کا ٹیسٹ آ گیا تھا، چلو لیکن میں ہر پرچے میں دیتا ہوں یہ۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ تو الف لام کا شروع میں ہونا، الف لام کا شروع ہونا، حرف جر کا شروع میں آنا، جیسے بزید حرف جر، حروف جارہ آگے نا، حروف جارہ بھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں آگے، اس میں سے جا کے حروف جارہ کیا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منز مسکلر، تنوین اس کے آخر میں ہو، مسند الیہ ہو، کسی چیز کا مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، چاہے وہ اس مبتدا کی صورت میں ہو چاہے وہ فائل کی صورت میں ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے مسند الیہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، مضاف ہو، مضاف میں نے آپ کو بتایا تھا جو کسی کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، یہ بھی مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے آپ کو پڑھاتے وقت بھی کہا تھا، مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے لیے ہو۔ اچھا، مصغر چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، قریش، منصوب جیسے ہندی بغدادی، تسنیہ جمع، موصوف ہونا رجل کریم، صفت نہیں موصوف ہونا، اور تائے متحرکہ ملانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور فعل کی علامتیں ہم نے پڑھی تھی، قد اس کے شروع میں ہو، سین شروع میں ہو، صوفہ شروع میں حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یزر، حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5۔ ابھی اس دفعہ پڑھے ابھی، ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی، فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، آخر میں تائے ساکنہ ہو جیسے ذرا بات، امر ہو جیسے اضرب نہیں، جیسے لا تضرب، اور 13 سیگے اس سے نکلتے، 13 سیگے اس سے نکلتے ہیں، یہ بھی میں نے کروائے تھے۔ اور بچوں حرف کا کیا ہوتا ہے؟ جس کے اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جو اس کا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم دو قسموں پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متمکن اور ایک ہوتا ہے غیر متمکن، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن، اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں بھی میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا کہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ مسمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اسماء، اسماء ظروف، اسماء کنایۃ مرکب بنائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا تھے؟ یہ اس میں غیر متمکن تھا، اور جو اس غیر متمکن نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس میں متمکن کہلائے گا۔ جو اس میں متمکن کیا، جو اس میں غیر متمکن نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں متمکن کہلائے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو اس میں متمکن کی 16 قسمیں کروائی تھیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں میں نے تھی کہ آپ نے کرنی ہے، یہ رٹا لگانی ہے، یاد ہے؟ اور ایک خاص سٹائل سے میں نے پڑھایا تھا آپ کو، اور یہی چیز میں نے آپ کو اس وقت بھی کہی تھی کہ آپ نے علم النحو والے طریقے سے یاد نہ کرنا، میرے طریقے سے یاد کرنا۔ پتہ نہیں اب اپنے استاد جی یہ قبل مسیح کی بات تو نہیں ہو رہی کہیں؟ قبل مسیح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ہو چکا ہے؟ نسیم منسیہ ہو چکا ہے، نسیم منسیہ سمجھتے ہو؟ ان تو نسیم منسیہ جو ہے، نسیم منسیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اتنا بھولے کہ بھولنے کو بھی بھول گئے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بھولے کہ بھولنے کو بھی کیا ہو گئے؟ بھول گئے، نہیں سمجھ؟ پتہ نہیں اب یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے، استاد جی کدھر آپ نے کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اب دیکھو، تو یہ تھی 16 قسمیں تھی، مفرد مصرف صحیح جیسے زید، مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، جمع قسم صحیح چار، حالت رفع میں جمع، حالت صف کسرہ، تھا انی زید و دلون عالم، رایت زید و دلون جان، مرات بزید و بدلون و بجان، جمع سالم،
جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات حالت رفع میں جمع مؤنث جمع کسرہ جانی مسلمات رائت مسلمات غیر مسلم حالت رفع میں جمع مؤنث جمع فتح جانی عمر رائت عمر مرتب عمر اسماء ستہ مکبرہ جو جمع خصوصیت پر مضاف ہے اور وہ یہ ابن اخن حمن ہن فمن ذو مال حالت رفع میں بات مسلم علی حالت جمع کیا جانی ابو کرائے تو باقی مرتب ابی کا مصنع جس رجلان کرا وقت جمع تر مضاف اسنان سنتان حالت رفع میں حالت جمع جمع جانی رجلان کرا اسنان رائت رجلان کرا اسنان مرتب رجلان ٹھیک ہے اسنان جمع ذکر سالم سے مسلمون علوش نشنا حتى فما بعض مكسور حتى نسل جميع مكسور جانب مسلمون علوم ما يشرون حيث مسلمون علوم ما يشرون اسم مقصود اسم موسى جمع ثاني على اسم جاء جانب كتاب تفسير جاني موسى وغلام رأيت موسى وغلام رأيت موسى وغلام اسم منقوص حتى جمع تفسير نسل فتاة في حتى كسر جاني القاضي رأيت القاضي مرتب القاضي جمع ثاني مضاف جمع حتى وقت تفسير نسل جمع مكسور جانب. اب یہ جو کام ہے آج کا کام کیا آپ کا منڈے کو میں نے آپ لوگوں سے یہ سننا ہے جو ابھی تک میں نے یہاں تک کرایا ہے. منڈے کو میں نے آپ سے سننا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا استاد جی آپ ہمیں وہ پڑھائیں وہ جو پڑھانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے آپ کو یہ سکھانا ہے.